السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو آج کا ہمارا سبق الرجال قوامون علی النساء آیت نمبر 34 سے سٹارٹ ہو رہا ہے. پہلا پورشن جو ہے ہمارا تلفظ تجوید کا ہے. تو تجوید میں ہم نے پڑھا تھا مدات. مدات میں کیا ہے؟ مدات کے بھی 4 قاعدے ہیں. تو ان میں سے ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا. ٹھیک ہے، مدات میں 4 قاعدے ہیں اور ہم نے کتنے پڑھے تھے؟ ایک پڑھا تھا. کون سا؟ مد واجب کا. مد واجب کی مثال سب سے پہلے ہم سمجھیں گے دوبارہ. پھر علی النساء میں مدات کی تعریف یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو اسے مد واجب کہیں گے. ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں نساء کے الف کے اوپر الف مد ہے، اس کے بعد حمزہ ڈائریکٹ اسی لفظ کے اندر ہے. نسائی پورا ایک کلمہ ہے، اسی کے آخر پر مطلب مد کے فوراً بعد حمزہ آ گیا تو یہ ہے مد واجب. اور آج ہم پڑھیں گے مد جائز. کیا پڑھیں گے؟ مد جائز. مد جائز میں اگر تو اس کی مثال آئی تو انشاءاللہ پوری ٹرائی ہوگی کہ مد جائز کو آج سمجھیں گے. تو الرجال قاف موٹا جب وا بولنا ہے تو لپس کو آپ نے گول کرنا ہے. قوامون علی نون کے اوپر کیا کریں گے؟ غنہ. علی النساء الرجال مرد، قوامون حاکم ہے، علی النساء عورتوں پر. بما اس وجہ سے جو فضل اللہ فضیلت دی ہے اللہ نے بعضہم ان کے بعض کو علی بعض بعض پر. اب علی بعض و بما اور اس وجہ سے انفقو ان سب نے خرچ کیے من اموالہم اپنے مال، من سے اموالی مالہم اپنے. فالصالحات پس نیک عورتیں، قانتات فرما بردار یا فرما برداری کرنے والی، حافظات حفاظت کرنے والی، للغیب عدم موجودگی میں، غیر موجودگی میں، غیب کی حالت میں. حافظات للغیب بما اس وجہ سے حفظ اللہ حفاظت کی اللہ نے. واللاتی اور وہ عورتیں جو تخافون تم ڈرتے ہو، نشوزہن ان کی سرکشی سے، فعظوہن تو تم سب سمجھاؤ انہیں، وہجروہن اور تم سب چھوڑ دو انہیں، فی المضاجع بستروں میں، وَاضْرِبُوهُنَّ اور انہیں مارو. فَإِن پھر اگر اطَاعْنَکُمْ اطاعت کرنے لگے وہ تمہاری، فَلَا تَبْغُوا تو نہ تم تلاش کرو، عَلَيْهِنَّ ان پر سبیلا کوئی راستہ. ان اللہ بے شک اللہ کان ہے، علیًا بلند و بالا، کبیرہ بہت بڑا. اب ہم آتے ہیں با محاورہ ترجمہ کی طرف.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، پس نیک فرما بردار خامد کی عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی، نگہداشت کرنے والی، اور جن عورتوں کی نافرمانی بما حفظ اللہ اس وجہ سے کہ جن کی اللہ نے حفاظت کی، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ تو جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ ان اللہ کان علیاً کبیرا، بے شک اللہ بلند و بالا بہت بڑا ہے، یعنی اللہ بڑی بلندی اور بڑی بڑائی والا ہے، کبیرہ بڑائی والا ہے۔ اب ان آیات میں، بلکہ اس آیت کریمہ میں کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، اس آیت کریمہ میں مرد کی حاکمیت و قوامیت کی دو وجہیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر ایک تو وہ بھی ہے جو کہ مردانہ قوت و دماغی صلاحیت ہے، جس میں مرد عورت سے خلقی طور پر ممتاز ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری وجہ جو ہے وہ کسبی ہے۔ کسبی کا مطلب بھی، پہلی وہ بھی ہے جو کہ اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے مرد کو، ٹھیک ہے۔ اب دوسری جو ہے وہ کسبی ہے، کاف سین بے، کسبی۔ کسبی کا مطلب ہوتا ہے، یہ میں ادھر بھی لکھ دیتی ہوں، کسبی کا مطلب ہوتا ہے کمانا، ٹھیک ہے۔ کسبی، دوسری وجہ کسبی ہے جس کا مکلف شریعت نے مرد کو بنایا ہے، اور عورت کو اس کی فطری کمزوری اور مخصوص تعلیمات کی وجہ سے، جنہیں اسلام نے عورت کی عفت و حیا اور اس کے تقدس کے تحفظ کے لیے ضروری قرار دیا ہے، عورت کو معاشی تکالیف سے دور رکھا ہے۔ عورت کی سربراہی کے خلاف قرآن کریم کی یہ نص قطعی بالکل واضح ہے، جس کی تائید صحیح بخاری شریف کی اس حدیث سے بھی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنے امور ایک عورت کے سپرد کر دیے۔ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ایک تو مردوں کی قوامیت اس وجہ سے واضح ہوئی، اور آگے دوسری وجہ جو بتائی تھی کہ دوسرا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ یہ عورتیں اگر ان کی تمہیں نافرمانی، بد دماغی کا ڈر ہو، بدتمیزی کرتی ہو عورت، تو سب سے پہلے انہیں واعظ و نصیحت کی جائے، ٹھیک ہے۔ نافرمانی کی صورت میں عورت کو کیا کیا جائے؟ سمجھایا جائے، واعظ و نصیحت کی جائے پہلے نمبر پر۔ اور دوسرے نمبر پر اگر یعنی سمجھانے بجھانے سے، واعظ و نصیحت سے بھی کام نہیں چلتا، تو پھر کیا کیا جائے؟ دوسرے نمبر پر وقتی اور عارضی طور پر اس سے علیحدگی کی جائے، جو سمجھدار عورت کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے۔ اس سے بھی نہ سمجھیں تو ہلکی سی مار کی اجازت، لیکن وحشیانہ طور پر یا ظالمانہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک کہہ رہا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پہلا نمبر فَعِدُوهُنَّ، دوسرا نمبر کیا ہے؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تیسرا نمبر وَاضْرِبُوهُنَّ، یہ لاسٹ جو ہے وہ ہے وَاضْرِبُوهُنَّ۔ تو یہ ظالمانہ نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ آج کل جاہل لوگوں کا وتیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کسی مرد کو نہیں دی، اگر وہ اصلاح کر لے تو پھر راستہ تلاش نہ کرو، یعنی مار پیٹ نہ کرو، تنگ نہ کرو،
یا طلاق نہ دو، کیونکہ طلاق بالکل آخری مرحلہ ہے، جب کوئی چارہ کار باقی نہ رہے۔ لیکن مرد اس حق کو بھی بہت ناجائز طریقے سے آج کل استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ذرا سی بات میں غصے میں آتے ہیں، فوراً طلاق دے ڈالتے ہیں اور اپنی زندگی بھی برباد کرتے ہیں، عورت کی زندگی بھی۔ آپ خود دونوں کی زندگی کو چھوڑیں، سب سے زیادہ جو برباد ہوتی ہے وہ بچوں کی زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ اور آگے دیکھیے، وَإِن خِفْتُمْ، وَإِن، اور اگر خِفْتُم، تمہیں ڈر ہو، شقاق، اختلاف کا، بینہما، ان دونوں کے درمیان، بینہما، ہما تثنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، تثنیہ کی یہ ضمیر ہے، بینہما، ان دونوں کے درمیان، کن دونوں کے درمیان؟ میاں اور بیوی کے درمیان، فَبْعَثُوا، تو تم سب مقرر کر لو، حَكَمًا من اہلہ، حکمن ایک منصف، من اہلہ اس کے خاندان سے، وحکما من اہلہا، اور ایک منصف یعنی فیصلہ کرنے والا، انصاف کرنے والا اس کے خاندان سے۔ اچھا، یہاں پر ہی ہے تو یہ مذکر کے لیے ضمیر ہے، اور یہاں ہا ہے تو یہ مؤنث کے لیے ہے، یہ مرد کی طرف جاری ہے ضمیر، اور یہ والی عورت کی طرف جاری۔ ان یریدا، اگر وہ دونوں چاہیں گے، کون؟ حکم، منصف، اصلاحا یوفق اللہ، اصلاح کا، تو توفیق، تو موافقت پیدا کر دے گا اللہ، بینہما، ان دونوں کے درمیان۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے، علیماً، خوب علم والا، خبیرہ، خبیرہ، خوب خبردار۔ اب آپ محاورہ ترجمہ کی طرف آتے ہیں۔ وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر لو۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ، اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، یقیناً بے شک اللہ ہے خوب علم والا، خوب خبردار۔ اچھا جی، اب یہاں پر دیکھیے، اگر یہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے تو موافقت پیدا کر دے گا اللہ، ٹھیک ہے۔ یہاں اب ذرا غور کریں، دونوں منصف یعنی گھر کے اندر مذکورہ تینوں طریقے جو اوپر آپ کو بتائے گئے ہیں، فَعِدُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، تینوں طریقے فیل ہو گئے ہیں، ثابت یعنی کارگر ثابت نہیں ہوئے، تو یہ چوتھا طریقہ ہے۔ اور اس کے متعلق کہا گیا کہ فیصلہ کرنے والے اگر مخلص ہوں گے تو یقیناً ان کی سعی، ان کی کوشش، اصلاح کامیاب ہوگی۔ تاہم ناکامی کی صورت میں حکمین کو تفریق بین الزوجین، یعنی میاں بیوی کو کی تفریق یا میاں بیوی کے درمیان تفریق کا اختیار ہے یا نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض اس کو حاکم مجاز کے حکم یا زوجین کے توکیل بالفرقہ یعنی جدائی کے لیے وکیل بنانا کے ساتھ مشروط کرتے ہیں، اور جمہور علماء اس کے بغیر اس اختیار کے قائل ہیں۔ بہرحال اب اگر دونوں کا ارادہ ہوگا تو یقیناً اللہ کوئی نہ کوئی موافقت کا پیدا کر دے، لیکن اگر وہ دونوں مخلص نہیں ہوں گے، ایک بھی مخلص دونوں میں سے نہ ہوا، تو پھر سمجھیں کہ ان دونوں کے درمیان میں طلاق تک نوبت پہنچ جائے گی، جدائی تک نوبت پہنچ جائے گی۔ تو اب نیکسٹ اگلی آیت ہے آیت نمبر 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور تم سب عبادت کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور نہ تم شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کچھ بھی، شَيْئًا بِالْوَالِدَيْنِ، اور والدین کے ساتھ احساناً سلوک کرنا، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت والوں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں، وَالْمَسَاكِينِ، اور مساکین، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور ہمسایہ قرابت والا، وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور ہمسایہ اجنبی، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور ساتھی پہلو کا، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر، وَمَا مَلَكَتْ، اور جس کے مالک بنے ہیں، ایمانکم، تمہارے ہاتھ، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا،
من کانا اسے جو ہو مختالاً مغرور فخوراً تکبر کرنے والا۔ اب بامحاورہ ترجمہ کی طرف آتے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور تم شریک نہ ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی کو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور ہمسایہ قرابت والا اور ہمسایہ اجنبی اور پہلو کا ساتھی اور راہی مسافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک ہوئے ہیں تمہارے دانے ہاتھ، یعنی تمہاری جو لونڈیاں اور غلام ہیں، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا اسے جو مغرور اور تکبر کرنے والا ہو۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے تذکرہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور اس کے بعد پھر دوسرا نمبر ہے والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَبِذِل قُرْبَى، قریبی رشتہ دار، یعنی ہمارے ماموں، چاچو، پھپھو، خالہ، یہ قریبی رشتہ دار۔ والیتامى، اس کے بعد آ جاتے ہیں یتیم، یتیم جس کا والد نہ ہو۔ والمساکین، اور مسکین یعنی جو مالی حالات جن کے بہت ہی کمزور ہوں، جو فائنینشلی اتنے ویک ہیں کہ ان کے گھر کی ضروریات ان کی پوری نہیں ہوتی، اور کماتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ کماتے نہیں ہیں، وہ کام نہیں کرتے، صبح سے شام تک مزدوری کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی احسان کیا جائے۔ والجاری ذی القربہ، ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ قریبی یعنی قرابت دار ہمسایہ۔ کیا مطلب قرابت دار ہمسایہ؟ قرابت دار بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، لیکن وہ پاس ہمسایہ بھی ہے، اس کا بھی حق ہے۔ والجار الجنوبی، اور ہمسایہ اجنبی کا۔ اجنبی ہمسایہ کیا ہے؟ قرابت دار پڑوسی کے مقابلے میں استعمال یہ ہوا ہے، جس کے معنی ہے کہ ایسا پڑوسی جس سے قرابت داری بالکل بھی نہیں ہے، جس سے کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پڑوسی سے بحیثیت پڑوسی کے حسن سلوک کیا جائے، وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، جس طرح کے احادیث میں بھی اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد ہے والجار الجنوب، اور اجنبی ہمسایہ، اس سے مراد رفیق سفر، شریک کار، بیوی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جو فائدے کی امید پر کسی کی قربت و ہم نشینی اختیار کرے، بلکہ اس کی تعریف میں وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں جنہیں تحصیل علم، تعلم صنعت کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام سیکھنے کے لیے یا کوئی ہنر سیکھنے کے لیے یا کسی کاروباری سلسلے میں آپ کے پاس بیٹھنے کا جن کو موقع ملتا ہے، وہ ہے والجار الجنوب۔ اور اس کے بعد ہے والصاحب بالجنب، اور جی ہاں ٹھیک ہے، والجار الجنوب اور اجنبی ہمسایہ، والصاحب بالجنب، سوری یہ صاحب بالجنب کی تھی کہ پہلو کا ہمسایہ جو بتایا گیا، جو علم حاصل کرنے کے لیے آپ کا ساتھی بنتا ہے، یا کوئی ہنر سیکھنے کے لیے ساتھی بنتا ہے، یا رشتہ داری میں دیکھیں بیوی جو ہے، وہ بہت سے لوگ ہیں جو آؤٹ آف کاسٹ شادی کرتے ہیں، تو وہ بیوی جن کو رشتہ داری نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، رفیق سفر، آپ سفر میں جا رہے ہیں تو ساتھ جو آپ کے بیٹھ جاتا ہے وہ بھی آ سکتا ہے، بہرحال یا کاروباری سلسلے میں آپ کے ساتھ جن کو موقع، تو وہ ہے والصاحب بالجنب۔ اور وابن السبیل میں کون آتا ہے؟ وابن السبیل، اور راہ کے مسافر، راہ چلتے جو مسافر آپ کا ہمسایہ بن جائے کچھ ٹائم، اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، یعنی وہ تمہاری لونڈیاں، تمہارے ملازم، دکان اور کارخانوں، ملوں کے ملازم، نوکر چاکر، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ گھر کے اندر نوکر چاکر رکھے جاتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا، مطلب فخر و غرور اور تکبر اللہ کو ناپسند ہے، اور سخت اللہ کو ناپسند ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے
ایک دانے کے برابر بھی کبر ہوگا۔ کبر کا مطلب تکبر، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہاں کبر کی بطور خاص مذمت سے یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور جن جن لوگوں سے حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے اس پر عمل وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دل کبر سے خالی ہوگا۔ متکبر اور مغرور شخص صحیح معنوں میں نہ تو حق عبادت ادا کر سکتا ہے اور نہ اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام کر سکتا ہے۔ الذین وہ لوگ جو یبخلون بخل کرتے ہیں، ویأمرون اور وہ حکم دیتے ہیں، الناس ویأمرون الناس اور وہ حکم دیتے ہیں لوگوں کو، بالبخل بخل کا، ویکتمون اور وہ سب چھپاتے ہیں، ما جو آتاہم اللہ دیا ہے انہیں اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذابا مہینا عذاب عذاب مہینہ رسوا کن۔ با محاورہ ترجمہ کی طرف آتے ہیں، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ اچھا، ایک ہمارا جو تھا ترجمہ کیا ہے کہ جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار رسوا کن عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ یعنی جو لوگ خود بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، مال کو سنبھال کر رکھتے ہیں، پیچھے جو کہا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، یعنی خرچ نہیں کرتے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے بلکہ چھپا کے رکھتے ہیں، تو یہ ان کے لیے مذمت کی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد ہے والذین ینفقون اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، رئاء الناس رئاء دکھاوے کے لیے، ناس لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ولا اور نہیں، یؤمنون باللہ وہ ایمان لاتے اللہ پر، ولا بالیوم الآخر اور نہ آخرت کے دن پر، ومن یکن الشیطان اور جو کہ ہو شیطان، لہو اس کا، قریناً ساتھی، فساء قرینا تو وہ بہت برا ہے ساتھی۔ جی، تو بامحاورہ ترجمہ کیا ہے؟ اور جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، والذین ینفقون اموالہم اور جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اور لیکن وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر، یعنی آخرت کے دن پر وہ ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو وہ تو بہت ہی برا ساتھی ہے، یعنی جس کا ساتھی ہمنشین شیطان ہو وہ بدترین ساتھی ہے۔ اچھا، یہاں پر نا پچھلی آیت میں ایک چیز ذہن سے نکل گئی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے جہاں پر بندے کو سمجھ نہیں آتی، ذہن سے نکل جاتا ہے، اور آج ہم نے پڑھا تھا مد جائز کی یعنی کا ہم نے سمجھنا تھا قاعدہ، مد واجب ہم کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور آج ہمارا قاعدہ تھا مد جائز کا۔ تو مد جائز کی جو ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، پہلے تو وہ آپ ذہن میں رکھیں، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو، پھر سمجھیے، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو تو اسے مد جائز کہتے ہیں، اور اس کو کتنا لمبا کیا جاتا ہے؟ 3 سے 4 الف کے برابر، جو کہ میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی، آپ اپنے ہاتھ کی مٹھی بند کر لیجئے، جی کر لی۔ اب آپ نے اس کو ادا کرنا ہے تو آپ نے آہستہ آہستہ ایک انگلی سے سٹارٹ کرنا ہے کھولنا، آہستہ آہستہ آپ کھولتے جائیے، 3 سے 4 انگلیاں کھولنے میں جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم مد جائز اور مد واجب کو ادا کرنے میں لگے گا۔ اب اس کی مثال یہاں پر آ گئی ہے، ما آتاہم اللہ، ما کے اوپر کیا ہے؟ میم کے الف کے اوپر ہے حروف مدہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگلا کلمہ ہے آتا،
تو آ تا کا جو پہلا حرف ہے وہ ہے آ، اور آ یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہوا؟ مد جائز. کیا ہوا؟ مد جائز. کتنا لمبا کیا جائے گا اس کو؟ 3 سے 4 انگلیوں کے برابر. جی یہ مثال آ گئی ہماری مد جائز کی، اور مد واجب ہم نے اس سے پہلے پڑھ لی. اور الناس، یہ والی جو مثال ہے یہ کس کی ہے؟ یہ مد واجب کی ہے، یعنی حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں اس کے فوراً بعد آ جائے، جو کہ یہاں آ چکا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مد واجب ہے. اور مد جائز کی ابھی ما آتاہم اللہ ہم نے پڑھ لی. اچھا یہ 2 آیات ہم نے پڑھی ہیں. پہلے کا تو بخل سے کام لینا، اور دوسرے میں بخل کا مطلب اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، یا خرچ تو کرنا لیکن ریاکاری. یہ جو دوسری نمبر پہ ہے نا، ریا الناسی، خرچ تو کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، نمود و نمائش کے لیے. یہ دونوں باتیں اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور ان کی مذمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہاں قرآن پاک میں ان دونوں باتوں کو کافروں کا شیوا اور ان لوگوں کا وتیرہ بتایا گیا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور شیطان ان کا ساتھی ہے. انڈرسٹینڈ؟ اب نیکسٹ آیت ہے وما وا، اور کیا ہے علیہم ان پر، لو آمنو اگر وہ سب ایمان لے آتے، باللہ اللہ پر، بالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وانفقوا اور وہ سب خرچ کرتے، مما اس سے جو رزقہم اللہ، تو آگے آخر میں تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اور رزق دیا انہیں اللہ نے، وکان اللہ رہے اللہ بہم انہیں، علیمن خوب جاننے والا. اب وقف کی صورت میں پڑھیں گے علیما، خوب جاننے والا. اور اس کے بعد ہے بامحاورہ ترجمہ، وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے، اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے. نیکسٹ آیت ہے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یظلم نہیں ظلم کرتا، مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی. ذرہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ریت کے ذرات ہے، ذرہ برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرتا. ان تاکو اگر ہو، حسنات یضاعفھا کوئی نیکی تو وہ دگنا کر دیتا ہے اسے، ویؤتی اور وہ دیتا ہے، من لدنہ اپنی طرف سے، اجرا عظیما بہت بڑا اجر. بامحاورہ ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنا کر دیتا ہے، اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. اور نیکسٹ آیت ہے فکیفا، بس کیا حال ہوگا، اذا جب، جئنا ہم لائیں گے، من کل امت ہر امت سے، بشہید وجئنا ایک گواہ کو، اور ہم لائیں گے، بکا آپ کو بھی، علی ہؤلاء ان پر، شہیدن گواہ. بامحاورہ ترجمہ، پس کیا حال ہوگا جس وقت کے ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے، اور آپ کو بھی ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے. ہر امت میں سے اس کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ یا اللہ، ہم نے جو تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا، اب انہوں نے نہیں مانا تو ہمارا کیا قصور. پھر ان سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ یا اللہ، یہ تیرے سارے انبیاء سچے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی اس قرآن کی وجہ سے دیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور جس میں گزشتہ انبیاء اور ان کی قوموں کی سرگزشت بھی حسب ضرورت بیان کی گئی ہے. یہ ایک سخت مقام ہوگا، اس کا تصور ہی لرزہ خیز ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن سننے کی خواہش ظاہر کی. وہ سناتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اب کافی ہے. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو رواں تھے.
بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ گواہی وہی دے سکتا ہے جو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس لیے وہ شہید یعنی گواہ کے معنی حاضر ناظر کے کرتے ہیں، اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی صفت میں شریک کرنا ہے، جو شرک ہے، کیونکہ حاضر ناظر تو صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے۔ شہید کے لفظ سے ان کا استدلال اپنے اندر کوئی قوت نہیں رکھتا، اس لیے کہ شہادت یقینی علم کی بنیادوں پر بھی ہوتی ہے، اور قرآن میں بیان کرتا حقائق، واقعات، سب کچھ یہ زیادہ یقینی علم، واقعات سے زیادہ یقینی علم کس؟ اس یقینی علم کی بنیاد پر خود امت محمدیہ کو بھی قرآن نے شہداء علی الناس دوسرے سپارے کے بالکل سٹارٹ میں، یعنی تمام کائنات کے لوگوں پر گواہ، کس کو کہا؟ امت محمدیہ کو۔ اگر گواہی کے لیے حاضر و ناظر ہونا ضروری ہے تو پھر امت محمدیہ کے ہر فرد کو حاضر ناظر ماننا پڑے گا نا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ مشرکانہ اور بے بنیاد ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے اس حکم پر بس یقین رکھنا ہے کہ اللہ نے کہا کہ کیا حال ہوگا جس وقت ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اس کے بعد ہے یومئذ یود الذین، اس دن چاہیں گے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول اور انہوں نے نافرمانی کی رسول کی، کیا چاہیں گے؟ لو کاش تسوا برابر کی جائے یا برابر کر دی جاتی بہم الارض ان پر زمین، یعنی دفن کر دیا جاتا انہیں، ولا اور نہ یکتمون اللہ اور نہیں وہ سب چھپائیں گے اللہ سے حدیثاً کوئی بات کو۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہے؟ یومئذ یود الذین کفروا، جس دن چاہیں گے وہ کافر جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، کیا چاہیں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا، مطلب زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا اور اوپر سے زمین کو بند کر دیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ کون؟ کافر لوگ۔ اس دن ہر چیز واضح ہو جائے گی، ہر چیز سامنے آ جائے گی، جو دنیا میں جس نے جتنا کیا ہوگا وہ سب کچھ سامنے ہوگا، اور اس کا پھر اچھے کا بدلہ اچھا، برے کا بدلہ برا ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد